اسی طرح علم ہے. جس ذہن کے اندر علم آ جاتا ہے وہ ذہن روشن ہو جاتا ہے، وہ دماغ روشن ہو جاتا ہے. اور جس کے اندر علم نہیں آتا، علم کا نور نہیں آتا، وہ ویران گھر کی طرح ہے. جب علم آ جاتا ہے تو علم انسان کو روشن کر دیتا ہے، انسان کو چمکا دیتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہی کا نام ہے، علم نور کا نام ہے. تو علم جہاں جہاں جاتا ہے وہاں اپنے نور سے اس جگہ کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح آپ خوشبو لیں، آپ کسی جگہ جائیں، خوشبو لگا دیں، تو جب آپ خوشبو لگائیں گے تو وہ پوری جگہ خوشبو سے مہک اٹھے گی. اسی طرح علم ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو علم کے آ جانے سے پھر انسان خود ہی روشن نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی وہ روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ جب اس کے پاس نالج آتی ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے، اس کے پاس معلومات آ جاتی ہے، تو وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے. اب دوسرا آدمی جو غلط کر رہا ہے یہ اس کو بھی بتاتا ہے، وہ پھر اس کو آگے بتاتا ہے، وہ اس کو آگے بتاتا ہے. تو غرض یہ کہ جب انسان کے پاس نور آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو انسان خود بھی جہنم سے بچتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے. انسان خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. انسان خود بھی مہک اٹھتا ہے اور دوسروں کو بھی مہکاتا ہوا نظر آتا ہے. علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. انسان کے پاس علم ہے، انسان کی نماز کا قابل قبول ہے. انسان کے پاس علم ہے، اس کا روزہ قبول ہے. علم ہے، اس کی زکوٰۃ قبول ہے. علم ہے، اس کا حج قبول ہے. علم ہے تو وہ جو بھی عبادت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. علم ہے تو وہ جو بھی کام کرے گا وہ سوچ سمجھ کر کے کرے گا. جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو انسان حلال کو بھی پہچان لیتا ہے، حرام کو بھی پہچان لیتا ہے، جائز کو بھی پہچان لیتا ہے، ناجائز کو بھی پہچان لیتا ہے. جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کھرے اور کھوٹے کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اور انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو انسان سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور پتھر اور ٹھیکریاں ان کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. یہ قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی چیز نہیں ہے، یہ اعلیٰ چیز ہے اور یہ اعلیٰ نہیں ہے. اس کے حاصل کرنے پر فائدہ ہے، اس کے حاصل کرنے پر نقصان ہے. یہ حاصل کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ حاصل کروں گا تو مجھے یہ ملے گا. میں یہ کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی اور یہ کام کروں گا تو میں عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں بس علم سے حاصل ہوتی ہیں. علم ہے انسان کے پاس تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. علم ہے انسان کے پاس تو انسان نماز کو صحیح ادا کرے گا، روزے کو صحیح تکمیل تک پہنچائے گا، زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرے گا، حج کے ارکان صحیح طریقے پر ادا کرے گا. باقی جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں انسان سب کو صحیح طریقے پر ادا کرے گا، ان کو صحیح طریقے پر اپنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہے. اور جب علم نہیں ہے تو انسان نماز ہی کو لے لیں، تو انسان جب تک علم نہیں ہے انسان کے پاس تو نماز بس جیسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑا ہے، لوگ رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہے، وہ لوگ سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہے، لوگ اتحیات میں ہیں وہ اتحیات میں ہے. تو لوگ جو کر رہے ہیں وہی کرتا ہوا نظر آئے گا. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں تو آ گیا ہے، لیکن کما حقہ، جو عبادت کا حق ہے، اس کے فرائض، اس کی سنن، اس کے مستحبات، اس کی واجبات وغیرہ ذالک، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ان کے مطابق نماز پڑھنا، جو نماز کا صحیح حق ہے وہ حق تو بندے نے ادا نہیں کیا. تو یہ سب انسان کو کب معلوم ہوگا؟ جب انسان کے پاس علم ہوگا. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس علم نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ ایک روشن کمرے کی طرح ہے، روشن گھر کی طرح ہے. تو اس لیے
خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں، جتنا ہو سکے علم دین حاصل کریں۔ علم دین کی فضیلت اور علم دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ علم دین کی فضیلت پر ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کی جائے اور اس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے، آپ حضرات تک اس میسج کو پہنچایا جائے جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے علم دین کی جو فضیلت بیان کی تھی، احادیث کی کتابوں کے اندر مکمل باب ہیں، بلکہ علم دین کی فضیلت پر تو محدثین نے مکمل باب قائم کیا ہے کتاب العلم کے نام سے، مکمل کتاب، اس کے اندر باب اور اس کے اندر فصلیں بنا کر کے پھر کتاب العلم کے نام سے پھر اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ تو علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے تعلق سے ہماری سلسلہ وار گفتگو رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کلمات کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین سیکھنے اور دوسرے لوگوں کو سکھانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔